الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرامی قدر حضرات، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم وضو کرو تو بسم اللہ والحمدللہ کہہ لیا کرو۔ اس کا اثر یہ ہوگا کہ جب تک تمہارا یہ وضو باقی رہے گا اس وقت تک تمہارے فرشتے یعنی کرامن کاتبین تمہارے لیے برابر نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ گرامی قدر حضرات، بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بسم اللہ والحمدللہ کی آپ عادت بنا لیجئے۔ تھوڑی سی توجہ اگر آدمی فرمائے تو ڈھیروں نیکیاں ہاتھ میں آتی ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بڑی عمدگی اور خوبی سے پڑھا، تو جب وہ قبر میں پہنچا تو فرشتوں نے اس سے پوچھا کہ تم کیا نیکی لے کر آئے ہو؟ اس نے کہا کہ میرے پاس کوئی اور نیکی تو نہیں، بس بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے ایک دفعہ دل کے ساتھ، لگن کے ساتھ اور سرور کے ساتھ میں نے دنیا میں پڑھی تھی۔ تو جب اس نے یہ بات کہی تو رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، اے پیارے فرشتوں اس کو چھوڑ دو، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی برکت سے اس کی بخشش و مغفرت کر دی گئی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رب تبارک و تعالیٰ کی تعظیم کے لیے عمدہ شکل میں، خوبصورت شکل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم تعریر فرمائے گا تو رب تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ گرامی قدر حضرات، در منصور کے اندر ایک واقعہ ہے کہ ایک بزرگ بسم اللہ شریف کے فضائل بیان فرما رہے تھے۔ ایک یہودی لڑکی بھی اس اجتماع میں موجود تھی۔ فضائل بسم اللہ الرحمن الرحیم سن کر وہ بے حد متاثر ہوئی اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اسی وقت سے اس لڑکی کی زبان پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد جاری ہو گیا۔ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، چلتے پھرتے بسم اللہ کا ذکر جاری تھا۔ اس وجہ سے لڑکی کے ماں باپ اس سے بہت ناراض رہنے لگے اور اس کو طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگے اور اس کوشش میں لگ گئے کہ لڑکی پر کوئی الزام عائد کر کے اس کو قتل کرا دے۔ چنانچہ اس لڑکی کے باپ نے، جو بادشاہ وقت کا وزیر تھا، ایک دن بادشاہ کی مور کی انگوٹھی جو اس کے پاس رہتی تھی اپنی لڑکی کے سپرد کر دی۔ اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر انگوٹھی لے کر جیب میں ڈال لی۔ رات کو جب وہ لڑکی سو گئی تو اس کے باپ نے انگوٹھی اس کی جیب سے نکال کر دریا میں ڈال دی۔ ایک مچھلی نے وہ انگوٹھی نگل لی۔ صبح کو ایک ماہی گیر نے جال ڈالا، اتفاق سے وہی مچھلی جال میں پھنس گئی۔ شکاری نے لا کر وزیر صاحب کے نظر پیش کر دی۔ وزیر نے مچھلی لڑکی کو پکانے کے لیے دے دی۔ لڑکی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر مچھلی لی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر جب اس کا پیٹ چاک کیا تو وہ لڑکی کیا دیکھتی ہے، اس کے پیٹ کے اندر وہی انگوٹھی موجود تھی۔ اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پھر جیب میں وہ انگوٹھی ڈال لی اور مچھلی پکا کر اپنے باپ کے آگے رکھ دی۔ گرامی قدر حضرات، کھانا کھانے کے بعد جب دربار کا وقت آیا، باپ نے لڑکی سے انگوٹھی طلب کی۔ اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر انگوٹھی جیب سے نکال کر اپنے باپ کو دے دی۔ باپ یہ واقعہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ رات کو تو اس انگوٹھی کو میں سمندر میں پھینک کر آیا تھا، پھر یہ انگوٹھی اس لڑکی کے پاس کیسے آ گئی؟ اسی طرح لڑکی کے قتل کا منصوبہ دھرے کا دھرا رہ گیا اور رب تبارک و تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے لڑکی کو قتل سے محفوظ رکھا۔ گرامی قدر حضرات، اس حکایت سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معمول بنا لیتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی برکت سے آنے والی مصیبتوں کو اس بندے کے اوپر سے دور کر دیتا ہے، آنے والی پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے اور آنے والی جتنی بھی ناگہانی ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ
ایسی مصیبتوں کو بھی دور فرما دیتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو بندہ تعظیم اور توقیر اور محبت کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر نیک اور جائز کام سے پہلے اپنا معمول بنا لے تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ادھر وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرے گا، ادھر رب تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا اور اس کی تمام پریشانیوں کو بھی دور فرما دے گا۔ گرامی قدر حضرات، دعا ہے کہ ہمیں ہر نیک کام اور اچھے کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی رب تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر حال میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس کے صدقے اور وسیلے سے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔